ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. مبشر زیدی, زرار کھڑو اور وسعت اللہ خان کا سلام قبول کیجیے. سب کو پتہ ہے لیکن پھر بھی ہم بتائے دیتے ہیں کہ کل سپریم کورٹ کا جو پاناما کا 5 رکنی بینچ ہے وہ ایک فیصلہ سنانے جا رہا ہے. وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے اہل خانہ, اس کے علاوہ فائنانس منسٹر اسحاق ڈار, وزیر اعظم کے داماد کیپٹن صفدر اور دیگر کو بھی سب کو نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں. 11:30 بجے فیصلہ آئے گا. ہم دوسروں کی طرح آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ تاریخی فیصلہ ہوگا جس کی نظیر آج تک نہیں ملتی, کیونکہ ماضی میں بھی خاصے تاریخی فیصلے ہوئے ہیں, لیکن بڑی پیش گوئیاں بھی کریں گے. ہاں, پیش گوئیاں بھی کریں گے کہ جناب کیا ہوگا, اور یہ 3 بینچ کا فیصلہ جو ہے 5 ممبر بینچ کیسے سنا رہا ہے اس پر بھی بات ہو رہی ہے. لیگل بھی نکالیں گے بالکل, اور کیا مطلب یہ ایسی تھوڑی ہے. ہاں, تو کل کا دن تو بڑا بھرپور ہے, بس صرف بولنا ہے. بالکل, اور کیا, کوئی ریسرچ اور جب فیصلہ آئے گا تو وہ ظاہر ہے کیونکہ وہ تفصیلی فیصلہ ہوگا تو اس میں سے بس ٹکرز کی بنیاد پر ہی, پہلے تو ٹکرز کی بنیاد پر ہی ہوگا, پھر ایک دو کے لوگ شاید پورے فیصلہ بھی پڑھ لیں, اور میں ٹکرز کی بنیاد پہ انالیسس کروں گا. اور بہرحال اس میں ابھی بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ 2 پاسبلٹیز ہیں کہ یا تو نواز شریف صاحب کو جو ہے گھر بھیج دیا جائے گا یا ان کو ٹرائل کیا جائے گا. یہ بھی کہا جا رہا ہے ہو سکتا ہے دونوں باتیں ہو جائیں, کیونکہ 2 ججز اس میں سے جسٹس آصف سعید کھوسا اور جسٹس گلزار وہ پہلے ہی قرار دے چکے ہیں 20 اپریل کو کہ جناب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ صادق اور امین نہیں رہے ہیں اور انہوں نے سچائی سے کام نہیں لیا ہے. تیسرا بھی تو ہو سکتا ہے. نہیں, اب دیکھیں, اب جو باقی 3 ہیں, جی ٹھیک ہے, ان کی جو ججمنٹ تھی ان دی اوریجنل پیناما, اس پر بھی تھوڑا غور کرنا چاہیے, کیونکہ اگر 2 نے پہلے سے ہی نائل قرار دیا ہے, انلیس کہ سڈنلی ان کا کوئی ذہن تبدیل ہوا ہے, تو ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ وہ 2 اپنی پرانی ججمنٹ پر برقرار رہیں گے. رہا ضروری نہیں, سر میں نے بھی کیا کہا ہے, سر سن لیا کریں نا سر, آپ وہاں دیکھ رہے تھے. اگر ان کا ذہن تبدیل نہ ہو گیا ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی ازیوم کریں کہ وہ اپنی پرانی ججمنٹ پر برقرار رہیں. تیسرا فیصلہ کیا ہے؟ تو ایک اور چاہیے آپ کو, تو باقی 3 بچے جسٹس اعجاز افضل, جسٹس اعجاز افضل, جسٹس عصمت سعید, ایک ایک کر کے جاتے ہیں نا. جسٹس اعجاز افضل نے پیناما ہیئرنگ کے دوران, پیناما ججمنٹ کے دوران اس چیز کو ڈیفر کر دیا تھا ڈسکوالیفیکیشن کے کویسچن کو. انہوں نے کہا تھا کہ جی پہلے ہمیں ایک اسپیشل امپلیمنٹیشن بینچ چاہیے, ہمیں اس کو مزید انویسٹیگیٹ کرنا ہے, وچ از واٹ لیڈ ٹو کریشن آف JIT. ان کا جو سٹانس تھا. جسٹس عصمت سعید حالانکہ یہ میجورٹی ججمنٹ میں تھے, رائٹ, یہ بڑے اسکیپٹیکل تھے. جو سوال کے جوابات دیے گئے تھے شریف خاندان سے اور باقی فریقوں سے, ہی واز اسکیپٹیکل اباؤٹ اٹ, لیکن کوشش ججمنٹ دی, اور یہ بھی کہا کہ جب اتنے پاورفل لوگوں کے اوپر ہم نے اپنے فیصلہ سنانا ہے تو آپ کو اسپیشل میجرز نیڈ ٹو بی ٹیکن. یہ ان کا ڈائریکٹ کوٹ ہے, when the matter relates to persons in high places special measures need to be taken. وہ اسپیشل میجرز کیا تھے کہ جو ادارے اس کی تفتیش کریں گے وہ بہت براڈ بیسڈ ہونے چاہیے. اس کی وجہ سے ISI اور MI کی بھی انکلوژن ہوئی. So one created the JIT, one added the MI and ISI. پھر جسٹس اعجاز الحسن, اب تھے تو وہ میجورٹی ججمنٹ میں, لیکن ان کی جو لکھنے میں آئی ہے اس کی کامنالٹی زیادہ جسٹس کھوسا کے ویو کے ساتھ آتی ہے, ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہا ہے کہ جی انٹرپریٹیشن آف 184 میں تھوڑی ان کی ڈفرینسز تھی, لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی انہوں نے بہت کرٹیسائز کیا تھا کہ یہ کانٹرڈکشنز آئی ہیں, غلط بیانیاں ہوئی ہیں, کوئی ویریفائبل منی ٹریل نہیں دی, اور جو ڈاکیومنٹس پیش کی تھی وہ ان میں سے بھی بوگس ڈاکیومنٹس نکلی ہیں. سو اٹ از انٹائرلی پاسبل کہ JIT رپورٹ کے سامنے آنے کے بعد یہ اب مائنورٹی ججز کے ساتھ سائڈ کریں, تو آپ کا 3-1 3-2 تو کم از کم یہاں پر بنتا ہے میری نظر. یار مجھے تو یہ 84 183 2 بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. 3-2 سمجھ میں آتا ہے, مجھے تھوڑی سی اردو میں بات کرنے دینا. 184 دیکھیں, ایک تو فیصلہ یہ ہے کہ جی وہ نااہل قرار دے دیا گیا. دوسرا فیصلہ یہ ہے کہ ٹرائل کے لیے بھیج دیا گیا یا نیب کے حوالے کر دیا جو ابھی ہے. تیسرا فیصلہ یہ ہو سکتا ہے کہ نااہل بھی قرار دے دیا اور ٹرائل کورٹ میں بھی بھیج دیا. چوتھا فیصلہ یہ ہو سکتا ہے کہ JIT کی رپورٹ کی روشنی میں پرائم منسٹر کو ہم بری کرتے ہیں. مطلب ہم
0.001% اس پہ کیوں نہیں بات کر سکتے؟ کر سکتے ہیں ہم ساری چیزوں پہ بات اگر ہم اس پہ بات نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خود جج ہو گئے نا. بالکل بالکل تو اس پہ بھی تو بات کریں کہ یہ بھی تو پاسبل ہو سکتا ہے. کوئی نہیں روک رہا سر. ایک پاسبلٹی میرے خیال میں جو لائکلیہڈ ہے, میرا اپنا, اور اکثر میں غلطی نہیں کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ کیونکہ اس سارے ثبوتوں کے اوپر وزیر اعظم کے جرا نہیں ہوئی, تو ہو سکتا ہے سپریم کورٹ یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ دوبارہ سے ٹرائل ہو, نیب ٹرائل کرے ٹل دا ٹائم وزیر اعظم سٹیپ ڈاؤن کریں, اور اگر اس سے کلیئر ہو جاتے ہیں, مطلب دیر پاسبلٹیز آر اینڈ لیس. سو کم از کم 4 پاسبلٹیز تو ہے جس پر ہم ایس کر سکتے ہیں. لیکن پہلے کے بری کر دیا, چلے پھر میں نے ابھی عرض کیا تھا. نہیں تو وہی میں کہہ رہا ہوں نا, اگر بری کیا تو پھر اس سے آگے بھی تو ہم بات کرتے ہیں نا. بری کیا, اور یہ ہو سکتا ہے یہ فیصلہ ہے کہ جو بھی ہوا ان کے بچوں نے کیا, ان پہ ذمہ داری آتی ہے. پرائم منسٹر جو ہیں وہ انڈائریکٹ ہو سکتے ہیں, ڈائریکٹ اس پہ نہیں آ رہے ہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے نا, یہ بھی فیصلہ ہو سکتا ہے, مطلب کچھ بھی فیصلہ ہو سکتا ہے. لیکن ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ میں صبح سے جو سن رہا ہوں, تیسری پاسبلٹی تو کوئی سوال ہی نہیں نا, اس میں مسئلہ نہیں ہے نا اصل میں. پہلی پاسبلٹی نااہلی کی ڈسکس ہو رہی ہے مستقل, دوسری یہ ہے کہ ٹرائل کورٹ میں جو ہے وہ بھیجا جائے گا. ججز کا ذہن اگر کوئی پڑھ لے تو پھر تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے نا عدالت کا. ججمنٹ کا فائدہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب جی آئی ٹی کی پوری رپورٹ جو ان کی نظر سے گزری ہوگی, ہو سکتا ہے کہ ان کا ذہن مزید سخت ہوا ہو, بالکل تبدیل ہو گیا ہو, آدھا تبدیل ہوا ہو, تو یہ چیزیں بھی موجود تو ہیں نا. بالکل ہے نہیں سر, موجود تو سب ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر ہم ایک پاسبلٹی کو لے کے اینالائز کر لیتے ہیں نا. ہم نے کہہ دیا کہ بھائی اتنی پاسبلٹیز ہیں, ٹھیک ہے جی مان لیا, اب اگلے 20 منٹ تک یہ تو نہیں دوبارہ کہتے ہوں گے لیکن یہ جی بڑی پاسبلٹیز ہیں, تو ایک ایک کر کے ان پاسبلٹیز کو لے لیتے ہیں. فرض کریں مائنورٹی اوپینین کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں, جس پر آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکل بات نہیں ہوئی, رائٹ, 0.01% شاید بات کی ہو کہ بری کر دیا. اگر بری کر دیا تو آپ کا خیال ہے کہ کیا ہونے والا ہے؟ یہ سوال. بری کر دیا تو وہ ظاہر ہے اپنی سیٹ پہ رہیں گے. سیٹ پہ رہیں گے تو پھر میرے خیال میں اینکرز بری امام جانا پڑے گا کم از کم انہیں. پھر یہی ہوگا کہ ایک چینل کا لوگو بلیک ہوگا اور ایک پر پٹاخے چل رہے ہوں گے. اور اگر نااہل کر دیا تو پھر اور باقی ہر صورت میں عہدہ چھوڑنا پڑے گا. مجھے یہ بتا دیں کہ مٹھائی والوں کو کیا کہنا ہے کہ صبح جو ہے نہیں سر, اب یہ دیکھنا ہوگا مٹھائی تو تقسیم ہونی ہے, حلوائی کا تو کل فائدہ ہونا ہی ہے, چاہے کیس کا کچھ بھی فیصلہ ہو, وہ مزے میں, اس کے مزے میں. لیکن کھانے والوں کے دیکھنا ہے کس کا منہ میٹھا ہوتا ہے, کس کو شوگر ہوتی ہے. تو اب ہم چودھری نثار ایک اور چیز, تو تھوڑا سا یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ اگر وزیر اعظم لیٹ سے گھر چلے جاتے ہیں, کیونکہ سسٹم تو سروائیو کرنا ہے, یہ کم و بیش. ویسے ان کا کوئی گھر ہے نہیں, ان کا کوئی گھر ہے نہیں, جو آپ نے کہا نا گھر چلے جاتے ہیں, ان کا کوئی گھر نہیں ہے پاکستان میں. اچھا تو چلے کسی اور کے گھر میں رہ جائیں گے, ان کے بڑے ان کی والدہ کا گھر. ہاں تو وہ ایک ہی بات ہے نا, والدہ کا گھر بھی تو گھر ہی ہوتا ہے نا سر, ایسے تو نہ کریں. نواز شریف کا تو کوئی اس کے بعد سسٹم یہ پہلی دفعہ ایسا ہوگا کہ اگر انہیں نااہل قرار دیتے ہیں یا اسٹیپ ڈاؤن کرنے کا کہتے ہیں ٹیمپریریلی ہی صحیح, تو وہاں پر ایک ویکیوم کریٹ ہوگا اور ایک نئے پرائم منسٹر آئیں گے. کیونکہ بہرحال اگر چلانی ہے, پہلی دفعہ تو نہیں نا, گیلانی کے ساتھ بھی تو یہی ہوا. نہیں گیلانی تو ہاں کنٹیمپٹ میں گئے تھے نا, لیکن گئے تو تھے نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ کون پاسبل جانشین ہو سکتا ہے. نہیں میں پاسبل میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جو بھی آئیں گے تو اس کے بعد انٹرسٹنگ ہوگا نواز شریف کا طرز عمل کہ وہ کس طرح سے کرتے ہیں, کیونکہ باقی بات بہت سی ہوتی ہے. پنجاب ماڈل آپ کو یاد نہیں ہے؟ ہاں نہیں, مجھے یاد ہے, مجھے 97 کا سپریم کورٹ پر حملہ بھی یاد ہے. وہ نہیں میں اس کی بات نہیں کر رہا. پنجاب میں جب کھوسا کو چیف منسٹر بنایا گیا اور شہباز شریف اس وقت تک ظاہر ہے کہ الیکشن نہیں لڑا تھا انہوں نے, تو کیا کھوسا ہی چیف منسٹر تھے؟ نہیں پریکٹیکلی نہیں میرا خیال ہے کہ جو بھی یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ نواز شریف will act as a father figure. اب assume کریں کہ this goes to a trial court. ہاں کیا اس سے زیادہ کوئی humiliation ہو سکتی ہے؟ یار یہ کیا بات ہے, مطلب آصف زرداری کو 10 سال جیل میں رکھا. میں تمہیں وہ اس وقت وزیر اعظم تو نہیں, اوہو ہیوملیشن کی آپ بات کر رہے ہیں. ہاں ہو سکتی ہے, اس سے زیادہ ہو سکتی ہے. کیسے؟ تو اگین I think it comes back to وہی, اس سے زیادہ ہو سکتی ہے. کیا ہو سکتی ہے؟ ایک مراسی ذمہ دار کے یہاں گیا, اچھے خاصے پیسے ویسے کمانے کے بعد تقریباً مالی طور پہ وہ ذمہ دار کے برابر ہی ہو گیا تھا. تو اس کے بیٹے نے کہا کہ مجھے تو ذمہ دار کی بیٹی سے شادی کرنی ہے.
تو اس نے مراسی نے کہا کہ زمانہ تو بدل گیا ہے, وہ ظاہر ہے ذات پات روایات تو کمزور ہو گئی ہیں, بیٹا بھی پڑھا لکھا ہے, تو اس کا رشتہ لے کے وہ وہاں گیا ذمہ دار کے یہاں, اور نیچے بیٹھنے لگا تو ذمہ دار نے کہا نہیں آپ کرسی پہ بیٹھیں, یہ کیا کر رہے ہیں آپ. خیر وہ کرسی پہ بیٹھ گیا. فرمائیے کیسے آنا ہوا. کہنے لگے جی گل وڈی ہے تے منہ چھوٹا ہے. کہنے لگے پھر بھی اسی ایک دوسرے کو کوئی گل تھوڑی لکی ہے. کہنے جی اور تہاڈا جڑا ہے نا اپنا برخوردار ساڈا واہ پڑھ لکھ گیا ہے, ٹھیک ٹھاک کما بھی رہا ہے, تو وہ جو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ اگر آپ اسے داماد کے طور پہ قبول کر لیں. ذمہ دار چپ ہو گیا. 2 منٹ بعد اس نے آواز دی اور ڈانگیں لے کے اس کے جو گارڈ تھے وہ آ گئے. انہوں نے خوب اسے مارا پیٹا. اس کے بعد مراسی جو ہے اپنی پگ وگ اٹھا کے سمیٹ کے بیچارہ لنگڑاتا ہوا دروازے تک گیا, پھر واپس پلٹا. کیا کہتا ہے, چودھری صاحب پھر میں رشتے تو انکار سمجھا. تو ہیوملیشن کا کوئی لیول نہیں ہے, لیکن برداشت کرنے کا تو لیول ہوتا ہے نا سر. اب ہر بندہ مراسی تو نہیں ہے نا. اگر اس ایگزامپل کو آپ آگے لے جائیں, ابھی پہلے سے ہی اتنی دفعہ بہت لوگوں نے, اور یو آر انکلوڈیڈ ان اٹ, آپ نے بھی یہ کہا تھا, نصرت جاوید صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ جیسے ہی یار یہ ججمنٹ آئی تھی آپ کو وہاں ہی ریزائن کر دینا چاہیے تھا. That was a golden opportunity to become a statesman. Golden opportunity to become a statesman. All the opportunities ہیں to become a statesman. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ چودھری نثار صاحب کہہ رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, چودھری نثار صاحب کی آپ آج کے بیان سنیں تو اینڈ میں انہوں نے کیا کہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ سر جی اگر جو بھی فیصلہ آتا ہے اس کو آپ کھلے دل سے تسلیم کریں. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کے خلاف نہیں, اگر آپ کے خلاف آتا ہے تو کوئی کرائسس کریٹ نہ کریں, اسی سے آپ لوگوں کے دل جیتیں گے. دس از واٹ. لیکن انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ بہت شریف النفس انسان ہے, میں انہیں جانتا ہوں. ہاں, اور ہر آدمی نے ان سے فائدہ اٹھایا تو نہیں ہے نا, ہر آدمی نے ان سے فائدہ اٹھایا. ہر آدمی نے ان سے فائدہ اچھا اب یہ اٹھایا ہے. کون سے لوگ ہیں, میرے خیال پہ بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد لے لیتے ہیں کیونکہ ایک آدھ سینیریو بھی رہ گیا ہے. فالیں بہت ہیں اور طوطے تو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, تو ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. اور ایک فال رہ گئی تھی, وہ مجھے نکال لینے دیں, کیونکہ اگر فیصلہ وزیر اعظم کے بارے میں تو جو بھی آتا ہے, اگر ان کے بچوں کے بارے میں کچھ ایڈورس ریمارکس آتے ہیں, ظاہر ہے ان کے صاحبزادے تو پاکستان میں نہیں ہوتے, وہ کاروبار بھی یہاں نہیں کرتے, جو بھی آئے گا. لیکن مریم نواز شریف جو کہ سمجھی جاتی ہیں کہ نواز شریف صاحب کے بعد مسلم لیگ نون کی باغ ڈور جو ہے انہوں نے سنبھالنی ہے, اگر ان کے بارے میں یہ فیصلہ آتا ہے کہ انہوں نے پرجری کی ہے, یعنی دھوکہ دہی کی ہے, یاد ہوگا کیلیبری کورٹ کے سامنے جھوٹ بولا ہے, جعلی دستاویزات جمع کرائی ہیں, اور ان کی وہ ٹرسٹ ڈیڈ جس کو وہ کہتی ہیں کہ آف شور کمپنی کی وہ صرف ٹرسٹی اونر تھیں, بینیفیشل اونر نہیں تھی. اگر عدالت ان کو بینیفیشل اونر ڈکلیئر کر لیتی ہے تو ان کے راستے مسدود ہو جائیں گے الیکشن میں لڑنے کے. ٹرائل ہو تو میکسیمم سزا 10 سال تک بھی ہے. ہاں نہیں, اگر ایک ایڈورس ریمارک کو سپریم کورٹ کی طرف سے ایک ذرا سا بھی جو ہے منفی ریمارک ججمنٹ میں کافی ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن میں جب آپ کاغذات جمع کرانے جائیں تو فوراً مخالف وہ لے کر کے پہنچ جائے گا. اور جناب تو اس کو لے کے آنکڑے لگ رہے ہیں کہ اب جان نشین کون ہو سکتا ہے. ہاں یہ تو کافی ٹائم سے ہے, یہ تو بنیادی مسئلہ تو یہی ہی رہا ہے نا, اسی لیے تو اس کو پہلے پروجیکٹ کر رہے تھے, پھر اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. چودھری نثار صاحب نے بھی اب ایک لحاظ سے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کافی ہومیوپیتھک پریس کانفرنس تھی, نہ زیادہ فائدہ نہ زیادہ نقصان, بس ہو گئی. بہت لوگوں نے مس کیا کہ شروع میں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ میرا کل کا فیصلہ تھا. آج کیونکہ لوگوں میرے دوستوں نے میرے سے بات کی تو میرے ذہن تھوڑا تبدیل ہوا. سوال
سر یہی کہ میں ججمنٹ کے بعد سیاست سے کنارہ کشی ہوں، جس روز ججمنٹ آئے گی میں وزارت سے بھی استعفیٰ دے دوں گا، میں MNA شپ سے بھی استعفیٰ دے دوں گا، اور سیاست سے میرا دل اچاٹ ہو گیا. یہ مجھے بڑی مزاحیہ بات لگ رہی ہے اس لحاظ سے کہ جب وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے تو ان کے الفاظ یہی تھے جو آپ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد وزارت داخلہ کے ترجمان کا بیان آیا کہ جی یہ اصل میں کل شام کو انہوں نے کہا تھا، اور یہ دوستوں کے کہنے پہ اس میں پتہ کنفیوژن کیا ہوا. کنفیوژن یہ ہوئی ہے، وضاحت اس لیے آئی ہے کیونکہ پریس کانفرنس کی شروع میں ہی نواز صاحب نے بھی کہہ دیا تھا کہ یہ میرا کل کا فیصلہ تھا، کسی نے یہ سنا نہیں. ہاں لیکن تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آج میں نے فیصلہ تبدیل کر دیا ہے، تو اس وجہ سے کنفیوژن ہوئی ہے، ایمبیگوٹی ہوئی ہے. کوئی بھی فیصلہ کل بھی ہو سکتا ہے، پرسوں بھی ہو سکتا ہے. اچھا صحیح، کل ہو سکتا ہے، پرسوں ہو سکتا ہے، لیکن پریس کانفرنس آج کیوں کی؟ ٹھیک ہے. کلیئرلی مجھے تو لگتا ہے کہ ان کو یہ انڈیکیشن آ گئی تھی کہ کل ججمنٹ آنے والی ہے، اور شاید ان کو یہ بھی انڈیکیشن آ گئی تھی کہ ججمنٹ کیا آنی ہے. تو اب اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کیا کیا باتیں کی. ایک تو اپنی لائلٹی پلیج کی ہے کہ جی میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوں، میں نواز شریف کے ساتھ ہوں. ہاں 35 سالوں سے، جتنے بھی سالوں سے، اور میں نے کبھی پہلے نہیں چھوڑا تو میں بھی کیوں چھوڑوں گا. میک سینس، لاجک ہے اس بات میں. بہت اور مشکل وقت آئے تھے، نہیں چھوڑا. اب یہ پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت کیا ہے، یہ ساری باتیں کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیونکہ اگر کل کچھ بھی ہوا تو کم از کم لائلسٹ کریڈینشلز تو ان کے اسٹیبلشڈ ہیں، لوٹے کا ٹھپا ان پر نہیں لگ سکتا. ایٹ لیسٹ کوشش یہی کی گئی ہے میری نظر میں. I could be wrong. But then آگے وہ کیا بات کرتے ہیں کہ جی ملک کو گھیرا جا رہا ہے، رائٹ. یہ بھی انہوں نے بات کی جو مجھے پتا ہے، 2 سویلینز کو پتا ہے اور کچھ اور لوگوں کو پتا ہے. مطلب میسو پلان اگینسٹ دا کنٹری. تو اس وقت ہم ڈی اسٹیبلائزیشن کو افورڈ نہیں کر سکتے. اب یہ جو ہے میسج، یہ ڈائریکٹلی میاں محمد نواز شریف کے لیے ہے اور یہ پاکستان مسلم لیگ کے لیے ہے میری نظر میں. کیونکہ بعد میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ سر آپ بہت عظیم ہیں اور آپ کا بڑا پن یہی ہوگا کہ آپ ایکسیپٹ کر لیں ڈیسیژن کو. Whatever the decision. دیکھیں اگر حق میں آتی ہے تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ بہت زیادہ چوڑے نہ ہو جائیں. یہ بھی in so many words. ایکسیپٹ کر لے کا کیا مطلب ہے؟ ایکسیپٹ نہ کرنے کا بھی آپشن ہوتا ہے کیا ڈیسیجن؟ اصل 1997 ہے نا، چیلنج ہو سکتا ہے، ایجیٹیشن ہو سکتی ہے. سر کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا سر 20 سالوں میں. پوائنٹ از کہ نہ ایکسیپٹ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جی ہم بیٹھے ہیں، ہمیں گرفتار کر سکتے ہو تو کرنا. میننگ کہ آپ پھر ایجیٹیشن موڈ میں آ جائیں. مطلب یہ ہے. اب اس کی ہم بات نکال سکتے ہیں. لٹو ہو گیا میں یہ وی ول کم ٹو دیٹ آلسو. دیکھو دوسری بات پھر سول ملٹری ریلیشنز پہ بھی بات کی، ٹھیک ہے. اور اگین جو بھی باتیں کی ہیں اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ بٹوین دا لائنز ریڈ کرنا پڑے گا. لیکن مجھے تو یہ امپریشن ملا کہ چودھری نثار کہہ رہے ہیں کہ not all is not well. یہ بھی ایک لائن ہے، ایک خلا ہے. پھر اس کے بعد یہ بھی مینشن کیا اور یہ جو بات کی کہ مجھے سائیڈ لائن کیا گیا ہے، اور جو لوگ ان کے کان بھر رہے ہیں جو ان الیکٹڈ ہیں، یہ بھی انہوں نے کہا ہے، جن کا کوئی ایز سچ عہدہ نہیں ہے. اب مجھے تو لگ رہا ہے کہ وہ بات کر رہے ہیں among others مریم نواز شریف صاحبہ کی. مجھے لگ رہا ہے اگین I could be wrong. اور خاص طور پر جب ہم سول ملٹری ریلیشنز کے پوائنٹ آف ویو سے وہ نکلتے ہوئے اس بات پر آئے تو میرا خیال ہے کہ ان کی نظر، ان کا اشارہ PMLN کی سوشل میڈیا ٹیم کی طرف بھی ہے، جو ڈان کی سٹوری کی پوری کرائسس میں بھی ایک ٹاپک آف ڈسکشن رہی تھی. لیکن میں آئی ایم ناٹ سرپرائزڈ. دیکھو اس لیے کہ جب پارٹی کی ٹرانزیشن ہوتی ہے نا، اور یہ ہم نے بی بی کی، وہ تو ایک انفارچونیٹ تھی، وہ شہید ہوئی، اس کے بعد آصف زرداری کے پاس آئی. لیکن آپ یہ دیکھو امیڈیٹلی ناہید خان، صفدر عباسی اور ایسے لوگ جو بالکل مطلب ان کے اتنے کلوز تھے، وہ ان کو بالکل پیچھے گئے اور ایونچولی آؤٹ ہو گئے. تو ٹرانزیشن میں، اور بھٹو صاحب کے ساتھ کے جتنے ساتھی تھے، ہاں حفیظ بھی زیادہ بعد میں انہیں چھوڑ کر کے گئے، اور دوسرے لوگ جو کہ دیکھیں اگر شہباز شریف جانشین نہیں بنتے تو پھر چودھری نثار علی خان کی تمام باتیں جو آج کی ہیں ٹھیک ہے، میں 100% انہیں مانتا ہوں. شہباز شریف جانشین اگر جانشین نہیں بنتے، ریپلیس نہیں کرتے نواز شریف کی بات، اگر وہ مسلم لیگ کے مرکزی صدر نہیں بنتے یا پرائم منسٹر بنانے کے لیے جو ان کی مشاورت نہیں ہوتی، تو چودھری نثار کی تمام باتیں جو ہیں وہ ٹھیک ہیں. اس لیے کہ یہاں پہ چودھری نثار اور شہباز شریف اندر خانہ وہ بھی آئسولیشن کی شکایت تو ہے بالکل، اور دونوں ایک ساتھ ہیں. اچھا ابھی آئسولیشن والی بات، ہاں ایک بات جو کی ہے چودھری نثار نے آج، اس سے کم از کم 15-20 منٹ کے لیے میرا دل جیت لیا تھا میرا تو، اور وہ ہے رومن ایمپائر، سلطنت روم کی بات. اچھا اب سلطنت روم میں کیا ہوتا تھا کہ جب کوئی بہت بڑی فتح ہوتی تھی
ہاں اپنے فرانس پہ قبضہ کر دیا یا جو بھی. جب جرنیل واپس آتے تھے اور ایمپرر سامنے ہوتا تھا تو ایک بہت ہی پروسیشن چلتی تھی. آپ کو بینہر فلم یاد ہوگی, گلیڈیٹر, ان سب میں یہ دیکھو بینہر چل دی گئی اسکرین کے اوپر, اور مطلب سارے پیچھے آگے فوج, میڈل, اور پیچھے سارا مال غنیمت, غلام, دولت وغیرہ وغیرہ وغیرہ, اوپر سے لوگ تالیاں بجا رہے ہیں, پھول پھینک رہے ہیں, گانا بجانا. ایک غلام کی ڈیوٹی صرف یہ تھی کہ وہ پیچھے کھڑا ہو اور اس کو بار بار بولے میمنٹو موری, یاد رکھو کہ تم انسان ہو, تم فانی ہو, یاد رکھو کہ تم مٹی کے بنے ہوئے ہو, بندے دا پتر بن, بندے دا پتر بن, ٹرانسلیٹڈ. ٹھیک ہے نا. اب یہی مسئلہ ہے کہ اب چودھری صاحب نے کہا ہے کہ میرا جاب یہی تھا کہ میں سیزر کے کان میں کہتا رہا ہوں تم فانی ہو. اچھا, اب سیزر کو کبھی یہ پسند نہیں آ سکتا نا یار, کیونکہ ہمارا جو کلچر ہے, اور یہ صرف پاکستان مسلم لیگ کا کلچر نہیں ہے سر, یہ ہماری ہر ایک سیاسی جماعت کا ایک کلچر ہے کہ تنقید برداشت نہیں ہوتی. ہاں میں نے تنقید کی, اس کا مطلب ہے میں غدار ہوں. ہاں کبھی کبھی تو بوریاں سل جاتی ہیں یار. مجھے تنقید کرنے والوں کی یہ بلیسنگ لگ رہی ہے. کیا چیز؟ مجھے یہ چیز بلیسنگ لگ رہی ہے کہ جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کو سب سے آخر میں پتہ چلتا ہے کہ ان کے ساتھ ہاتھ کیا ہوا ہے. اور جو کامن آدمی ہے نا, کھوکے کا ریڑی والا, اس کو سب سے پہلے پتہ ہوتا ہے کہ ہونے کیا جا رہا ہے. تو یار دس از بلیسنگ. اگر بادشاہ کو بھی پتہ چل جائے نا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے تو وہ تو پھر پوری زندگی بادشاہ رہے. تو قدرت نے یہ انتظام کر رکھا ہے کہ سب سے آخر میں بادشاہ کو پتہ چلتا ہے. لیکن بادشاہ کے لیے ایڈوانٹیج نہیں ہے انفارچونیٹلی, اور یہاں پر ہم بادشاہ کی بات کریں گے. بادشاہ ایسے ہی ختم ہوتے ہیں. یہی تو مسئلہ ہے نا کہ اگر آپ فولاد کے بھی بنے ہوئے ہو نا, تو یہ جو خوشامت ہے نا, یہ اتنا تیز تیزاب ہے نا سر کہ آپ کو لگتا رہے گا آپ کھوکھلے ہو جائیں گے, آپ کو پتہ ہی نہیں لگے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر 10 لوگ ہر دن آپ کو بول رہے ہو وسعت صاحب آپ گریٹ ہے یار, کیا آپ نے جملہ, یہ میراثی والا جوک یار میں تو ہنس ہنس کے پاگل ہو گیا, ہاں جو سب جھوٹ ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ کوئی نہیں ہنسا تھا. پوائنٹ اس کے جو آپ کو جو 11واں بندہ کہے گا سر یہ مزہ نہیں آئے گا, تم کہے گا تو پاگل ہو گیا کیا. نہیں, یہ پرانے طریقے یار خوشامد کے. نیا طریقہ پتہ ہے کیا ہے؟ نیا طریقہ یہ ہے زرار صاحب, آپ کو پتہ ہے میں آپ کا دوست کیوں ہوں؟ اوکے, صرف اس لیے کہ آپ خوشامد پسند نہیں کرتے, اور آپ واحد آدمی ہیں میرے حلقے میں جو ایسا ہے جو خوشامد کو جو ہے جوتے کی نوک پہ رکھتا ہے. تو زرار صاحب اس لیے میں آپ کے ساتھ ہوں یار, یہ ہے لیٹسٹ طریقہ, یہ ہے خوشامد کرنے کا. اچھا, آن دا فیس آف اٹ دیکھا جائے تو میرے خیال میں ایک اچھی بگننگ بھی ہے, کیونکہ بار بار پھر بات ہوتی ہے کہ اوروں کا احتساب کیوں نہیں ہوتا حکمران. یار یہاں ہر چیز ٹروجن ہارس ہوتی ہے, اچھی بری بگننگ کیا چیز ہے یار. تو you think so کہ I think it's a good beginning, لیکن again it depends کہ یہاں سے ہم آگے کہاں جائیں. because دیکھو again آج تک تو ہم فوراً موڑ آ جاتا ہے, وہ تو ہم ایک کیا کہتے ہیں نا نازک راؤنڈ اباؤٹ میں, ہم موڑ میں نہیں, ہم گول گول گھومتے رہتے ہیں. یہ ایک بات سچ ہے, لیکن اگین سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ڈیسیجن کے بعد کیا ریئیکشن آتا ہے. اگر ڈیسیجن ان کے خلاف آ گئی اور یہ فل کانفرنٹیشنل موڈ میں آ گئے, جس کی پوری آپ کو انڈیکیشنز ملتی رہی ہیں نہال ہاشمی سے لے کے دانیال عزیز سے لے کے, اگر کی بات اس کی وجہ ہے مورل اتھارٹی جب ایروڈ ہوتی ہے نا تو پھر کنفرنٹریشن آپ کو بھی پتہ ہے بندہ کتنی دیر کھڑا رہتا ہے. لیکن جب آپ کو 10 خوشامتی بول رہے ہیں کہ مورل اتھارٹی آپ کی ہے نا, 10 خوشامتیوں میں سے 9 اسی وقت بھاگ جاتے ہیں. تو بولتے ہی رہیں گے. ویلکم بیک. اچھا تھوڑی سی اور زیادہ بات کرتے ہیں چودھری نثار پر. تو مجھے تو یہ لگ رہا تھا کہ یہ ایک پوسٹ نواز پی ایم ایل این کی فیوچر کی تیاریاں ہو رہی ہیں, بیکاز 2-3 باتیں انہوں نے کی ہیں کہ جی اگر آپ کے خلاف بھی ورڈکٹ آتا ہے تو آپ یو آر ویل لوڈ اینڈ آپ نے پارٹی کو آگے لے جانا ہے, رائٹ. اور اگر آپ کے خلاف بھی آتا ہے تو پلیز ایکٹ رسپانسبلی. پتہ نہیں مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ یہ آپ سینیریوز اس میں کہہ رہے ہو کہ نواز شریف دین یو تھنک یا تو ملک سے باہر چلے جائیں گے یا جیل چلے جائیں گے. نہیں, یہ مجھے نہیں پتا. اگر وہ فادر فگر کے طور پہ رہیں گے تو پھر تو کوئی چلو صحیح ہے, ٹھیک ہے, وہ اپنی جگہ. پھر تو یہ بات بھی کر سکتی ہے. اگر جیل میں چلے گئے تب بھی فادر فگر کے طور پہ کہیں بھی ہوں گے تو فادر فگر ہو سکتے ہیں. میں نہیں, یہ جو بات ہے نا تنقید نہ برداشت کرنے کی, اس میں ہماری بھی
ایک اس میں رسپانسبلٹی ہے اور ہماری غلطی ہے. اینڈ آئی ایم سے کہ بطور میڈیا کہ یہ بہت نارمل ہوتا ہے. اگر آپ 3 لوگوں کو ایک ٹیبل پہ بٹھا دیں, 2 کی رائے ملے گی, 1 کی نہیں ملے گی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگلے دن اگر وسط کے ساتھ ہم ڈس ایگری کر رہے ہیں تو اگلے دن وسط کہیں اور بیٹھ کے کہیں اور شو کر رہا ہوگا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. ہم یہ تصور پیدا کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ چودھری نثار کا ایک بیان آ گیا یا ایک میٹنگ میں نہیں ہے, پارٹی میں خلا ہو گئی, ایگزیکٹلی, اب وہ جا رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے. سر یہ نارمل باتیں ہیں اور انفارچونیٹلی نا یار ہم ان کو ایک پہاڑ بنا دیتے ہیں. ایک چھوٹی بات, آج آئیے رحمان کا بڑا خوبصورت ایک آرٹیکل آیا ہے ڈان میں, جس میں انہوں نے پورا مثالیں دے کے کہا ہے کہ ہم کیسے ایک نیشن آف اسپیکولیشنز بن گئے ہیں. نیشن اسپیکولیشن نیشن, کہ وہ جو ہے نا ہر وقت افواہ ساتھی. اور مجھے مشتاق یوسفی صاحب نے بھی لکھا ہے کہ ہم ہر وقت اتنی افواہیں ہوتی ہیں اور جس میں سے اکثر سچ بھی نکل آتی ہیں. یہ تو مسئلہ ہے نا سیسمک اس موڈ میں ہی رہتے ہیں ہر وقت کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے, ہونے والا ہے. سر آپ کنسپیریسی تھیوریز کو لاکھ گالیاں دیں, آدھی کنسپیریسی تھیوریاں تو صحیح ثابت ہو جاتی ہیں نا. یہی تو مسئلہ ہے سارا. اینی وے اب دیکھیں اس کیس کا جو ہوگا سو ہوگا. 11:30 12 1 1:30 بجے تک یہ کلیئر ہو جانا چاہیے. ایک اور کیس ہے جو میری نظر میں will also be a lot of trouble for the Prime Minister going forward, اور وہ ہے ظفر حجازی کا کیس. ٹھیک ہے, اب کیا ہوا آپ کے سامنے تھا, الزام آئے, انہوں نے کہا کہ نہیں جی میرے سبارڈینیٹس نے کیا ہے. آج جو سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی آف فائنانس میں جو باتیں ہوئی ہیں یہ بہت اہم ہے. ٹھیک ہے, فاطمہ ماہین فاطمہ جو ہے سبارڈینیٹ تھی جی, جو SECP کی آفیشیل ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جی 14 جون کو ظفر حجازی نے مجھے ایک کمرے میں تالا بند کر کے مجھے اس کمرے میں اندر ڈال دیا, مجھے جانے کی اجازت نہیں دی جب تک SECP کمشنر طاہر محمود اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر عابد حسین بیچ میں نہیں آئے کہ ظفر صاحب آپ کیا کر رہے ہیں یہ. اچھا, یہ بھی اس نے کہا, دوبارہ ایک بات پھر کہا کہ حجازی نے آرڈر کیا تھا کہ یہ شوگر مل کے کیس کو آپ کلوز کر لیں بیک ڈیٹنگ میں, اور اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ پر میں کارروائی کروں گا. اور یہ بھی اس نے بات کی کہ کلوز دا کیس آن اے نوٹ شیٹ, فارمل رپورٹ بھی نہ آپ درج کریں. ٹھیک ہے, یہ بڑی ڈیمنگ باتیں ہیں. اگر ایک خاتون سے آ رہی ہوتی, ایک شخص سے آ رہی ہوتی تو صحیح ہے, آپ اگنور کر سکتے ہیں. SECP کمشنر طاہر محمود نے بھی یہ کہا کہ SECP نے اگست 2011 کو UKCA اور FAA کو خط لکھا کہ اس کے خلاف پروب کیا جائے. 21 کویسچن پوچھے گئے لیکن ہم نے اس کا جواب نہیں دے سکا, لیکن انویسٹیگیشنز کنٹینیو کی انٹل ظفر حجازی نے 2016 جون کو ان کو بلایا اور کہا کہ اس کو کلوز کر کے بیک ڈیٹ کر دو. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ نے نہیں کیا تو شریف خاندان مشکلات کا سامنا کرنے پڑے گا. ایگزیکٹو ڈائریکٹر علی عظیم کا بھی تقریباً یہی ہے. عابد حسین سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ کیوں کیا گیا, تو اس نے جواب دیا کہ ان کا خیال تھا کہ شاید کیونکہ اب پیناما کیس شروع ہو گیا ہے تو یہ ساری چیزوں کو کلوز کرنے کی. کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اب یہ کورٹ یہ پروو کرے گی کہ یہ ظفر حجازی کا انڈیویجول فیصلہ تو نہیں ہو سکتا, یہ چین کہاں تک جاتی ہے, یہ چین کہاں تک جاتی ہے, کو کس نے کہا, اور یہ چین کہاں تک جاتی ہے. نارملی اس سارے جو کیس میں ہوتا یہی ہے کہ وہ ظفر حجازی اگر ہوگا بھی تو ان دی اینڈ اپنے اوپر لے لے گا اینڈ ہی وڈ سے کہ I wasn't under instruction. یہ پاسبل ہے, یہ پاسبل ہے. اگر ظفر حجازی کو لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں, آنے والے سالوں میں یہ یا تو مجھے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں, یا تو مجھے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں, یا تو مجھے بینیفٹ کر سکتے ہیں. ظفر حجازی سلطانی گواہ بھی تو بن سکتے ہیں. نہیں بن رہا نا, نہیں ابھی تو نہیں بن رہا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, کل کے بعد بہت چیزوں کا فیصلہ ہو جائے گا اور بہت پرانے مدعے بھی نکالے جائیں گے. سر ماڈل ٹاؤن نہ بھولیں آپ, بیکاز دیکھیں جب تک آپ پاور میں ہیں, صحیح ہے, مانا آپ کو لوگ نہیں ٹچ کر سکتے. ایک دفعہ آپ ہٹ گئے نا سر, تو جتنے بھی پرانی چیزیں ہوتی ہیں, جتنے بھی پرانے لوگوں کو زخم ہوتے ہیں, تنقید ہوتی ہے, وہ ایک بات. ماڈل ٹاؤن پہ تو وہ تو شہباز شریف کو تو ہم ہیئر اپیرنٹ بھی بنانے کی پاسبلٹی کی بات کریں نا. ماڈل ٹاؤن واز دا ورسٹ ایور انسیڈنٹ of political victimization and killing in recent history of Pakistan. That's my point. اتنے لوگ آپ نے سیاسی کارکن مار دینا کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی کسی ملک میں ہو جائے تو, لیکن وہ ایسا دبا. میں دوبارہ ماڈل ٹاؤن سے آپ کو اسلام آباد لانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ براستہ موٹر وے, براستہ موٹر وے, اس لیے کہ نواز شریف جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے, تو اچھی بات ہے کہ جی کرپشن کے خلاف ایک چیز بن رہی ہے, قومی کنسنسس بن رہا ہے, عدلیہ بھی اس میں شامل ہے, سبھی شامل ہیں. اس کی بنیاد پہ کیا سسٹم تبدیل ہوگا, یعنی مزید ٹرانسپیرنٹ ڈیموکریسی دیکھ رہے ہیں؟
relatively میں یہ سوال کیوں پوچھ رہا ہوں؟ relatively it is a step in the right direction. دیکھیں ایک یہ کم از کم یہ ڈر رہے گا کہ جی اگر ہم نے کچھ کیا تو آج نہیں کل نہیں کسی دن ہو سکتا ہے کہ this will come back and haunt us. سوری لیکن مجھے یہ جب زرداری صاحب 10 سال جیل میں رہے, میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں نا, یہ تو all through the 90s یہی ہوتا ہے. یہ میں سوال پتہ کیوں کر رہا تھا؟ یہ سوال میں اس لیے کر رہا تھا کہ جو سب سے شفاف آدمی ہیں, جو تبدیلی کے سب سے بڑے وکیل ہیں عمران خان, بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے آج انہوں نے بہت ساری باتیں کی. ایک بات جو ہے اس سے مجھے اس سے یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا جمہوریت ٹرانسپیرنٹ ہو سکتی ہے یا نہیں. انہوں نے کہا جی انتخابی سیاست میں سیاسی خاندانوں کو ساتھ ملانا ضروری ہے. 1000 حلقوں میں انتخاب لڑنا ہو تو نئے لوگ لانا ممکن نہیں, ایسا چاند پہ ہو سکتا ہے, پاکستان میں نہیں. میں روایتی سیاست کا مخالف ہوں, روایتی سیاستدانوں کا نہیں. یہ جو خانوادے ہیں, سیاسی خانوادے, ان کے انتخاب جیتنے کے قابل جو ایماندار لوگ ہیں, یعنی الیکٹیبلز, آنیسٹ الیکٹیبلز, ان کو ٹکٹ دینے میں آخر کیا برائی ہے؟ آنیسٹ الیکٹیبلز کون ہیں؟ نہیں دیکھیں اگین نہ یہاں پہ کوئی دعویٰ کر رہا ہے. نہیں دیکھیں سر, آف کورس یہ کوئی یہاں پہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ اس کے بعد تو بس دودھ کی نہریں بہیں گی نا اور سب ایک دم آخری امید عمران خان تھے یار, چھوڑ دیں انہوں نے بھی ایسی بات کر دی. سر امید رکھا نہ کرے نا, امید رکھا ہی نہ کرے, ایک بیٹر رینج پیدا ہوگا. اٹ از اے لٹل بیٹر. اس کا اگر یہ کہنا کہ وہ تو اس کا مطلب ہے کل سے بس سب کٹہرے میں ہوں گے سارے جنرل سارے جج, نہیں ہرگز نہیں. اچھا کٹہرے سے یاد آیا کہ ترین صاحب کا اور عمران خان کے کیس کا کیا ہو رہا ہے؟ وہ چل رہا ہے ابھی. ترین صاحب کا تو کافی عجیب و غریب سین چل رہا ہے. ان کے خانسامے نے شہر خریدے, انسائیڈر ٹریڈنگ نہیں ہے, صادق اور امین تو کوئی سین نہیں ہے سر. یہاں پہ کہ میرے ڈائریکٹرز میں ان کا مالی اور ڈرائیور بھی شامل ہے, جس سے یہ لوگوں نے کہا کہ جناب ان کو حکومت دے دیں. یہ تو اچھی بات ہے. جس شخص کا ڈرائیور اور مالی بھی ڈائریکٹر ہوگا اس سے بڑھ کے خوشحال. یہ تو آئیڈیل معاشرے والی بات ہے. نہیں ایبسلیوٹلی سر, یہ تو کمیونزم ہے. ان دونوں کے جو مقدمات ہیں کیا ان سے ہماری دلچسپی رہنی چاہیے کچھ یا نہیں؟ سر بس کل کے بعد تو پھر وہی ہے نا. ہاں اس کے بعد وہی ہوگا, اگلا ہفتہ پورا وہی ہوگا. لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ سپریم کورٹ کیا کرتی ہے. ان کے فیصلہ وہ ان کے پاس ہے, وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے. تو لیکن اگین کل جو بھی آئے فیصلہ, سسٹم تباہ نہیں ہوگا. کل بھی سورج نکلے گا, جمہوریت چلتی رہے گی. یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا کہ جی یہ سازش کر رہے ہیں, یہودی سازش کر رہے ہیں, تو اسٹیبلشمنٹ سازش کر رہی ہے, تو یہ سازش کر رہا ہے, میری پھپھی سازش کر رہی ہے, وہ بھی چلتی رہے گی خدا کے لیے, وہ بھی چلتی رہیں گی. لیکن کوئی سننے والا نہیں. اور سننے کی بات آج میں نے نوٹس کیا ایک دن کہ چودھری نثار کی پریس کانفرنس ہوئی, ٹھیک ہے, اور پھر یہ خبر آئی کہ 11:30 بجے ججمنٹ آئے گی. تو میں ویٹ کر رہا تھا لیکن خاموشی تھی یار. کوئی دانیال عزیز نہیں, کوئی طلال چودھری نہیں ہے. نہیں لیکن وہ تو میں نے ایسی باتیں نہیں سنی جو سوشل میڈیا پر پورے شیر قدم بڑھا. ٹوٹل خاموشی ہے, پتہ نہیں کیوں. یہ خاموشی طوفان کا پیش خیمہ. مجھے صرف یہ مجھے کام بفور دی اسٹارم. جمہوریت اس وقت بہتر ہو جائے گی جب ہم ایمرجنسی کے طور پر مجھے تو یہ پتا ہے ملانا شروع کر دیں گے اور 111 نہیں ملائیں گے. مجھے تو یہ پتا ہے کہ یہ دانیال عزیز وغیرہ چپ ہیں, ٹویٹر بھی چپ ہے, لیکن جو نواز شریف کے 4 سال میں پاکستان نے ترقی کی ہے اس کے اشتہار کی بمبارڈمنٹ آپ آج دوپہر سے دیکھ سکتے ہیں, ہر تیسرے منٹ میں وہ چل رہا ہے. تو میرا خیال ہے وہ ریپلیس انہوں نے کیا ہے دانیال عزیز وغیرہ. اچھا چلیں صحیح ہے, ٹھیک ہے, وقفہ لے لیجئے, تھک بھی جاتے ہیں. جی وقفہ لے لیجئے. ویلکم بیک. پاناما کے علاوہ بھی ظاہر ہے جہان میں بہت سارے مسائل ہیں. ان میں ایک جو مسئلہ ہے, بہت ہی بڑی ایشو ہے, وہ ملتان کا جو مظفر آباد علاقہ ہے. آپ کو ہوگا اچھی طرح سے کہ جو ریپ کیس ہے اس میں جسٹس ثاقب نثار جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے, انہوں نے از خود نوٹس لے لیا ہے. اب تک 4 خواتین سمیت 24 افراد گرفتار ہوئے ہیں جنہوں نے پنچایت کی یا اسے آرگنائز کرنے میں مدد دی. 27 کے خلاف مقدمات درج ہوئے ہیں. دوسری لڑکی جو تھی جس کو بدلے میں ریپ کیا گیا, اس کی جو FIR ہے خواتین کے تشدد کے خلاف جو ملتان میں مرکز ہے
صوبائی حکومت کا، اس پہ درج ہوئی ہے FIR۔ وہاں کی DSP شاہدہ نسرین نے ایک بہت خوفناک بات بتائی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ جو 16 سالہ لڑکی جسے بعد میں ریپ کیا گیا، اس کے بھائی کی سزا کے طور پہ اس لڑکی کی ماں کنیز نے پنچایت کو کہا کہ میری وہ جو لڑکی جو غیر شادی شدہ ہے اسے چھوڑ دو، میری جو 2 شادی شدہ لڑکیاں ہیں ان میں سے کسی ایک کو لے جاؤ۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں تو غیر شادی شدہ لڑکی ہی چاہیے انتقام اور بدلے کے لیے۔ مطلب یہ اس سے اندازہ لگائیں کہ جو ہماری سوسائٹی، مطلب اچھا لفظ سوسائٹی بھی بکواس ہے یار، آئی ایم سو سوری۔ اچھا وزیر اعلیٰ پنجاب ظاہر ہے انہوں نے بھی پھرتیاں دکھائی ہیں، انہوں نے ریپ متاثرین سے ملاقات کی، لیکن انہوں نے پولیس کی بھی جیسا کہ طریقہ ہے زبردست قسم کی انہوں نے کلاس لی، اس لیے کہ جو پہلی لڑکی تھی اوریجنل 1 اس کا 16 جولائی کو ریپ ہوا، مگر FIR 8 دن بعد یعنی 24 جولائی کو کاٹی گئی۔ دوسری لڑکی جس کا ریونج میں ریپ ہوا اس کا 18 جولائی کو، اس کی FIR 20 جولائی کو کاٹی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ یہ پولیس کی بدترین غفلت کی مثال ہے۔ 24 جولائی کو بقول وزیر اعلیٰ کے پولیس نے کمپرومائز کرانے کی بھی کوشش کی دونوں پارٹیوں میں، لیکن یہ ناکام ہو گئی، تو 25 جولائی کو ایک تیسری FIR اسٹیٹ کی طرف سے جس میں ریاست مدعی ہے وہ درج کی گئی ہے۔ اس دوران CPO ملتان OSD بنا دیے گئے ہیں، DSP ASP SHO ASI معطل ہیں، بلا بلا بلا۔ ہاں وہ عملہ پورا معطل، تھانہ مظفرآباد کا عملہ معطل کر دیا سارے کا سارا۔ جب سسٹم نہیں چلتا نا تو پھر یہی SOPs چلتی ہیں۔ سو موٹو لے لیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ نارمل لیگل سسٹم میں یہ نہیں چلے گا۔ اچھا سو موٹو لینے کے بعد بھی کبھی کبھی کیس نہیں چلتا جب تک چیف جسٹس صاحب چاہے وہ صوبائی ہوں یا ہائی کورٹ کے ہوں یا سپریم کورٹ کے ہوں، وہ بعد میں کہیں گے خدا کے لیے ریزالو دس کیس۔ اچھا اس خاندان میں یہ پتہ کرنا مشکل ہے کہ مظلوم کون ہے اور عجیب ویسی صورت۔ اچھا مجھے پولیس کا مجھے تھوڑا سا حیرت ہوئی کہ جس طرح سے انہوں نے سسپینڈ کیا ہے، کیونکہ وہ اب تفتیش کر رہے ہیں، اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ 16 کا واقعہ ہوا، 16 اور 17 کی شب کا واقعہ ہوا، پھر ریونج کا واقعہ 18 19 کی شب ہوا۔ جب پولیس پہلی دفعہ گئی تو تمام لوگوں نے انہیں تحریری راضی نامہ دکھایا آپس میں کہ جناب یہ ہمارے اس سے ہوئی ہے، اس کے بعد بھی انہوں نے FIR درج کی۔ تو میرے خیال میں پولیس نے اپنا کام کیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وزیر اعلیٰ کو بھی اپنا کام کرتے ہوئے دکھانا چاہیے ہوتا ہے نا۔ تو پولیس میں یہ ریئلائزیشن آئی کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان کو سامنے فریقین کہہ رہے ہیں کہ ہمارے درمیان راضی نامہ ہو چکا ہے، انہوں نے کیس درج کیا۔ یہ جو سینٹر ہے خواتین پر تشدد کے خلاف، اس نے بھی اپنا کام پورا کیا۔ تو اس کا مطلب مشینری چلی، لیکن شہباز شریف صاحب کو مطلب ظاہر ہے انہوں نے جا کر کے جب تک وہ مشینری کا بٹن خود نہیں چلائیں گے تو مزہ نہیں آتا۔ کہ ان بچیوں کو بلایا گیا، ان کے سروں پہ ٹھیک ہے انہیں ہاتھ رکھے، ہم لوگوں نے بلر بھی کر دیے، لیکن تھوڑا سا میرے خیال میں اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، آپ وہیں سے رپورٹ مانگ لیتے، نوٹس آپ جو لینا تھا۔ مطلب خادم کو بہت اعلیٰ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری خبر جو ہے وہ وہاں سے ہے مردان مشال خان کیس کی۔ مشال خان پشاور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے جو مشال خان کے والد ہیں اقبال خان، ان کی درخواست پہ یہ جو کیس ہے مردان سے ہری پور جیل میں جو انسداد دہشت گردی کی عدالت قائم ہے وہاں یہ منتقل کر دیا ہے۔ اقبال خان نے اپنی درخواست میں کہا تھا کہ 57 ملزم گرفتار ہیں، کچھ مفرور ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پریشر اور چونکہ مختلف برادریوں کے ہیں یہ، تو یہاں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، خود ہماری پرسنل سیکیورٹی کی فیملی کی سیکیورٹی کا مسئلہ مردان کے اندر پیدا ہو سکتا ہے، لہٰذا کسی اور جگہ شفٹ کیا جائے، تو انہوں نے ہری پور شفٹ کر دیا، وچ از گڈ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب پاناما وغیرہ کی دھول بیٹھ جائے گی تو اس کے بعد یہ جو مسئلہ ہے جو عدالت نے یہ بھی از خود اٹھایا ہے، اس میں کتنی تیزی سے پیش رفت بالکل، اور اس میں ہونی چاہیے، کیونکہ اتنا وہ اندوناک واقعہ تھا۔ وہی بات ہے، ہم لوگ پھر دوسری چیزوں میں جا کر کے اس چیز کو بھول جاتے ہیں۔ وہ خاندان ابھی بھی انتظار کر رہا ہے انصاف کا۔ بالکل۔ اچھا اب دیکھیں اس میں بھی نا، اور جو ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ جی اس کیس کے بعد کیا کرپشن ختم ہو جائے گی، کیا ملک کے مستقبل خوشحال ہو جائے گا، ایک سملیرٹی ہے ان دونوں چیزوں، ٹھیک ہے۔ وائلنس اگینسٹ ویمن ایکٹ آئے، نہیں ہے، سینٹرز بنے، سو آن اینڈ سو فورتھ، گڈ تھنگ، اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن۔ لیکن دا تھنگ از کہ آپ کو پھر یو ہیو ٹو کیپ اسٹیپنگ ان دیٹ رائٹ ڈائریکشن۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ نے دیکھی ہوگی نا، جیسے لائٹ سوئچ ہے، آپ نے سوئچ آن کیا،
لائٹ آن ہو گئی, لائٹ آن رہے گی جب تک بلب فیوز نہیں ہوتا یا بجلی نہیں چلی جاتی. ایک اور آپ نے وہ سائیکل دیکھی ہے کہ آپ سائیکل چلاؤ تو پھر لائٹ آن ہوتی ہے, جیسے آپ سائیکلنگ چھوڑ دو تو لائٹ دوبارہ بند ہو جاتی ہے. سائیکل کی لائٹ جو ہے وہ بیسیکلی ایسے ہی چلتی ہے, ایسے ہی چلتی ہے نا سر, جتنا پیڈل چلائیں گے اتنی. تو یہی ہے, لائٹ آن ہو گئی ہے, لائٹ آن رکھنے کے لیے نا سر بڑی پیڈلنگ کرنی ہوگی, آپ کو بڑی پیڈلنگ کرنی ہوگی سب کو. لوڈ شیڈنگ زیرو ہو رہی ہے, پیڈل لائٹ تو آن رہے گی, پیڈل کرتے رہو گے سر. یہ پیڈل والی لائٹ ہے نا, وہ میں کہتا ہوں وہ دوسری والی لائٹ اشتہار میں آج دیکھا ہے. چلے جناب, آج کے لیے اتنا ہی. کل کا ایک خیز دن ہے اور صرف سنسنی ملے گی, خبریں بھی ملیں گی, سب کچھ ہوگا. ایکسکلوسیو باتیں کے لیے اجازت دیجیے, کل شاید ہم دن میں بھی آپ کو کہیں نظر آ جائیں تو معاف کر دیجیے گا. باہر رات کو تو بیٹھیں گے, اجازت دیجیے, خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.